ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ لوگ جوڑتے جائیں۔ ہیلو، جی جی آئیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ جی، آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ میں احسان تابش ایک غزل آپ کی سماعت کی دہلیز پر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے کہ نہ سیاہ کاروں شریفوں سے نہ غداروں سے خوف ہے اہل سیاست کو، قلم کاروں سے خوف ہے سیاست دانوں کو، قلم کاروں سے، اور دوریاں اتنی بڑھائی کرونا نے یہاں، دوریاں اتنی بڑھائی ہے کرونا نے یہاں، اب تو ملتا نہیں کوئی بھی بیماروں سے، اب تو ملتا نہیں کوئی بیماروں سے۔ اے خدا اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھنا، اے خدا اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھنا، واسطہ روز یہاں پڑتا ہے بدکاروں سے، واسطہ روز یہاں پڑتا ہے بدکاروں سے۔ نہ سیاہ کاروں شریفوں سے نہ غداروں سے خوف ہے اہل سیاست کو، قلم کاروں سے۔ عطر سے جتنا بھی تم دھو لو مگر اے پیارے، عطر سے جتنا بھی تم دھو لو مگر اے پیارے، بدبو آتی رہے گی صدا بیماروں سے، بدبو آتی رہے گی صدا بیماروں سے۔ اس قدر ٹوٹ گئے ہیں زمانے والے، اس قدر ٹوٹ گئے ہیں زمانے والے، کون اب پیار کرے دیش کے غداروں سے، کون اب پیار کرے دیش کے غداروں سے۔ پھر بھی
سنوائی نہیں ہو سکی ان کی اب تک، پھر بھی سنوائی نہیں ہو سکی ان کی اب تک، سر کو ٹکراتے رہے لوگ دیواروں سے، سر کو ٹکراتے رہے لوگ دیواروں سے۔ جو بھی آتا ہے وہ کرتا ہے کمائی اپنی، جو بھی آتا ہے کرتا ہے کمائی اپنی، کیا ملا آج تلک آپ کو سرکاروں سے، کیا ملا آج تک آپ کو سرکاروں سے؟ لے کے امید کا کاسا وہ پہنچے تو مگر، لے کے امید کا کاسا وہ پہنچے تو مگر، ہاتھ خالی ہے چلے آئے ہیں درباروں سے، ہاتھ خالی ہے چلے آئے ہیں درباروں سے۔ اور ذات سے ذات کی تصویر بتاتی ہے ہی، ذات سے ذات کی تصویر بتاتی ہے ہی، انقلاب آئے گا ایک روز طلبگاروں سے، انقلاب آئے گا ایک روز طلبگاروں سے۔ اتنی مہنگائی چلی آئی ہے سر سے اوپر، اتنی مہنگائی چلی آئی ہے سر سے اوپر، رابطہ ٹوٹ گیا ہے دوستو بازاروں سے، رابطہ ٹوٹ گیا ہے دوستو بازاروں سے۔ ذات سے ذات کی تصویر، ذات سے ذات کی تصویر بتاتی ہے ہی، انقلاب آئے گا ایک روز طلبگاروں سے۔ اتنی مہنگائی چلی آئی ہے سر سے اوپر، اتنی مہنگائی چلی آئی ہے سر سے اوپر، رابطہ ٹوٹ گیا دوستو بازاروں سے، رابطہ ٹوٹ گیا دوستو بازاروں سے۔ اور سب کے سب جب کے ملوث ہیں بتاؤ تابش، سب کے سب ملوث ہیں بتاؤ تابش، کون پوچھے گا بھلا آج گناہ گاروں سے، کون پوچھے گا آج بھلا گناہ گاروں سے؟ نہ سیاہ کاروں شریفوں سے نہ غداروں سے، نہ سیاہ کاروں شریفوں سے نہ غداروں سے، خوف ہے اہل سیاست کو قلم کاروں سے، خوف ہے اہل سیاست کو قلم کاروں سے۔ دوریاں اتنی بڑھائی ہے کرونا نے یہاں، دوریاں اتنی بڑھائی ہے کرونا نے یہاں، اب تو ملتا ہی نہیں کوئی بھی بیماروں سے، اب تو ملتا ہی نہیں ہے کوئی بھی یہاں بیماروں سے۔ اب خدا اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھنا، اب خدا اپنی حفاظت میں ہمیشہ رکھنا، واسطہ روز یہاں پڑتا ہے غداروں سے بدکاروں سے، واسطہ روز یہاں پڑتا ہے بدکاروں سے۔ اب پھر بھی سمائی نہیں ہو سکی ان کی اب تک، پھر بھی سنوائی نہیں ہو سکی ان کی اب تک، سر کو ٹکراتے رہے لوگ دیواروں سے، سر کو ٹکراتے رہے لوگ دیواروں سے۔ جو بھی آتا ہے وہ کرتا ہے کمائی اپنی،
جو بھی آتا ہے کرتا ہے وہ کمائی اپنی. کیا ملا آج تلک آپ کو سرکاروں سے, کیا ملا آج تلک آپ کو سرکاروں سے. اور مقطع کا شعر ہے کہ ملاحظہ کیجئے کہ سب کے سب جا کے ملوث ہیں بتاؤ تابش, سب کے سب جب کہ ملوث ہیں بتاؤ تابش. کون پوچھے گا بھلا آج گناہگاروں سے, کون پوچھے گا بھلا آج گناہگاروں سے. بس ایک غزل آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ سب لوگوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, اور میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہندی ادب کی ایک مایہ ناز, ہونہار اور قلم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والی رائٹر, ادیبہ, مصنفہ اور شاعرہ ڈاکٹر میناکشی کہکشاں بھی ہماری چند لفظوں میں کہی گئی غزل کو سماعت فرما رہی ہیں, اور ان کی دور کی نگاہ بہت ہے. اور سب سے خوش نصیبی یہ ہے کہ ڈاکٹر کہکشاں جو ہے اپنی لیکھنی میں زندگی اور زندگی کے رموز اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کی جس طرح عکاسی کرتی ہیں, وہ ہندی ادب ہو یا اردو ادب ہو, ڈاکٹر کہکشاں, ڈاکٹر میناکشی کہکشاں ہندی ادب کی ایک مایہ ناز کاویتری ہیں اور نظر میں نظر رکھتی ہیں. ان کی لیکھنی چہروں کی بھیڑ میں منفرد بھی ہے اور کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ان کی لیکھنی حقیقت کی عکاس ہوتی ہے, وہ حقیقت کی شاعرہ ہیں. اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ وہ اس لائیو میں ہمارے ساتھ نہ صرف شریک ہیں بلکہ مسکرا بھی رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نازش شیخ بھی ہیں جو ہمارے عزیز ہیں, اور ان کی پسندیدگی میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ وہ نئی نسل کے نہ صرف یہ کہ رہبر ہیں بلکہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں علم و ادب کی روشنی آج بھی روشن ہے اور انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک روشن رہے گی. میں نازش شیر کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. اور ہمارے ساتھ ہیں فرزا نشر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ ہمارے عزیز ہیں, اور میری خوش نصیبی ہے کہ ایک مدت کے بعد میں فرزا نشر صاحب کو دیکھ رہا ہوں, اور میں انہیں بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دامن کو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رکھے. اور اس طرح یہ محفل ڈاکٹر میناکشی کہکشاں کے آنے سے ہماری غزل اور بھی حسین ہو گئی ہے, اور ہم لفظ جو ہے وہ سمجھیے یہ کہ ہر لفظ جو ہے وہ ان کا آبھار پرکٹ کر رہا ہے. اور کہا گیا ہے کہ بھرا پورا پیڑ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے, وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے, اور ڈاکٹر میناکشی کہکشاں اپنے دھن میں لگی ہیں, تیز رفتار ہیں, تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. اور اردو ادب ہو یا ہندی ادب ہو, ڈاکٹر میناکشی کہکشاں کو ہر ادب کے لوگ بڑے ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ وہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان کی لیکھنی کو بہت ہی جو ہے غور سے پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کے ہر لفظ کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے. کرب کا اظہار بھی ہے
اور دھیمی دھیمی خلش بھی ہے، اور محبت کی ڈگر میں ملنے والی کیفیاتوں کا اظہار بھی ہے۔ اور وہ ڈاکٹر میناکشی کہکشاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چہروں کی بھیڑ میں منفرد ہیں، اور وہ زمانے سے لڑنے کا ہنر جانتی ہیں اور اپنی راہ خود متعین کرنے کا ہنر جانتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی گروپیزم میں نہیں ہیں، اس لیے پرخار راہ پر طلبے لہولہان ہیں اور وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کی نظر اور ان کی نظر میں نظر کا شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر میناکشی کہکشاں وہ موجود ہیں، اور انہی پر صادق آتا ہے کہ بھرا پورا پیڑ جو ہے وہ جھکا رہتا ہے، اور اس کی مثال ہیں ڈاکٹر میناکشی کہکشاں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، ہر آفت و بلا سے بچیں، یہی میری دعا ہے اور یہی میری تمنا ہے کہ وہ ترقی کی بلندی تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور آج جب میں آپ سب کے روبرو آیا ہوں تو کچھ اور اجازت اگر آپ دیں تو میں کچھ اور سناؤں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں، اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ میں ردیف قافیہ کے دائرے میں رہ کر حقیقتوں کو مرنے نہیں دیتا ہوں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں اظہار کرتا ہوں، اور اظہار کو سننے والے اگر جو ہے لفظوں اور میری کہی ہوئی باتوں کی گہرائی اور گہرائی میں جاتے ہیں، تب یہ محسوس کرتے ہیں کہ باتیں تو کچھ کھری کھری سی کہتا ہے احسان تابش۔ اور زندگی کا یہ میرا معمول رہا ہے کہ میں دائرے سے باہر رہا ہوں، مگر دائرے کے اندر کی کیفیات کا اظہار کرتا رہا ہوں۔ ایک قطع ہے کہ ایک ہی ہے میری آرزو، ایک قطع ہے، ملاحظہ کیجئے کہ ایک ہی ہے میری آرزو، جستجو ہے تیری جستجو۔ میناکشی جی ملاحظہ کیجئے کہ ایک ہی ہے میری آرزو، جستجو ہے تیری جستجو، روح نکلے تو ایمان پر، روح نکلے تو ایمان پر، مولا حشر میں رکھ سرخ رو، مولا حشر میں رکھ سرخ رو۔ اور ایک قطع اور سماعت کریں کہ میں ہوں محمد کے گھرانے کا اسی سے، میں ہوں محمد کے گھرانے کا اسی سے، تقسیم محبت مجھے منظور نہیں، تقسیم محبت مجھے منظور نہیں ہے، اور تابش کے قدم چومو گے ایک روز تم آ کر، تابش کے قدم چومو گے ایک روز تم آ کر، یہ دیکھتے رہنا کہ وہ دن دور نہیں ہے، کہ وہ دن دور نہیں ہے، کہ وہ دن دور نہیں ہے، میں ہوں محمد کے گھرانے کا اسی سے، تقسیم محبت مجھے منظور نہیں ہے۔ ایک قطع اور ہے کہ ایک قطع ہے کہ سر سبز شادماں ہے گلستہ جس کا، سر سبز شادماں ہے گلستہ حسین کا، باطل کہاں مٹائے گا احسان حسین کا، باطل کہاں مٹائے گا احسان حسین کا، تابش یہی امید ہے بخشش کے واسطے، تابش
یہی امید ہے بخشش کے واسطے، اور محشر میں کام آئے گا دامن حسین کا، محشر میں کام آئے گا دامن حسین کا۔ اور ایک قطع اور ہے کہ نفرت کو در بدر کرو، آ جاؤ میرے پاس، نفرت کو در بدر کرو، آ جاؤ میرے پاس، الفت نہ درگزر کرو، آ جاؤ میرے پاس، الفت نہ درگزر کرو، آ جاؤ میرے پاس، اور تابش کی بات آئے گی حشر تم کو، تابش کی بات آئے گی تا حشر تم کو کام، تابش کی بات آئے گی تا حشر تم کو کام، اب گھر سے تم سفر کرو، آ جاؤ میرے پاس، اب گھر سے تم سفر کرو، آ جاؤ میرے پاس۔ اور ایک قطع اور یہ ملاحظہ کیجیے کہ میری پہچان ہے یہ جان لو، یہ میری پہچان ہے یہ جان لو، جو بھی کہتا ہوں اسے اب مان لو، جو بھی کہتا ہوں اسے اب مان لو، اچھے دن تابش کہو آئیں گے کب، اچھے دن تابش کہو آئیں گے کب، ورنہ چادر بھوک کی اب تان لو، ورنہ چادر بھوک کی اب تان لو، اب تان لو، اچھے دن کب آئیں گے بتاؤ تابش۔ اور ایک قطع اور ہے، ملاحظہ کیجیے کہ میں اتنا حسین ہو کے بھی مغرور نہیں ہوں، میں اتنا حسین ہو کے بھی مغرور نہیں ہوں، مجبور ہو تم میں کوئی مجبور نہیں ہوں، مجبور ہو تم میں کوئی مجبور نہیں ہوں، اور کہتی ہے یہی دھڑکنے دل مجھ سے، کہتی ہے یہی دھڑکنے دل مجھ سے ہمیشہ، کہتی ہے یہی دھڑکنے دل مجھ سے ہمیشہ، مجنوں کی طرح میں کہیں مشہور نہیں ہوں، مجنوں کی طرح میں کہیں مشہور نہیں ہوں، میں اتنا حسین ہو کے بھی مغرور نہیں ہوں، میں اتنا حسین ہو کے بھی مغرور نہیں ہوں، مجبور ہو تم میں کوئی مجبور نہیں ہوں، مجبور ہو تم میں کوئی مجبور نہیں ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ سہمے ہوئے انسان کی تصویر ذرا دیکھ، سہمے ہوئے انسان کی تصویر ذرا دیکھ، لٹکی ہوئی گردن پہ یہ شمشیر ذرا دیکھ، گردن پہ لٹکی ہوئی یہ شمشیر ذرا دیکھ، اور بیمار سا ہر جسم نظر آتا ہے ہر سو، بیمار سا ہر جسم نظر آتا ہے ہر سو، دلی کو ذرا دیکھ لے کشمیر ذرا دیکھ، دلی کو ذرا دیکھ لے کشمیر ذرا دیکھ، اور اب سانس بھی گھٹنے لگی یہ دیکھ کر منظر، اب سانس بھی گھٹنے لگی یہ دیکھ کر منظر، کیسی ہے غلامی کی یہ زنجیر ذرا دیکھ، کیسی ہے یہ غلامی کی زنجیر ذرا دیکھ، اور دنیا تو تباہی کے دہانے پہ ہے تابش، دنیا تو ہے تباہی کے دہانے پہ تابش، دنیا تو تباہی کے دہانے پہ ہے تابش، اب ایسے میں تو جا کے کہیں پیر دیکھ، ایسے میں تو جا کے کہیں پیر ذرا دیکھ،
دنیا تو تباہی کے دہانے پہ ہے تابش، اب ایسے میں تو جا کے کہیں پیر ذرا دیکھ۔ بہت بہت شکریہ جناب نعمان الحق صاحب۔ نعمان الحق صاحب کی شخصیت یہ ہے کہ مطالعے کا شوق ان کا اس زمانے سے رہا ہے جس زمانے میں وہ طالب علم تھے، لکھنے کا شوق بھی رہا ہے، لیکن وقت، حالات اور معاش نے بہت ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں نہ صرف وہ کامیاب رہے ہیں بلکہ گاہے بگاہے وہ اب اپنے ہنر کا کمال دکھانے لگے ہیں، اور مسکراتے مسکراتے وہ بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں، اور مسکرانی نہ صرف ان کی عادت ہے بلکہ ان کی پہچان ہے۔ اور نعمان صاحب سے، نعمان صاحب سے ملنے والی جو بھی شخصیت ہوگی وہ ان کی مسکراہٹ کو اگر اس نے جان لیا تو سمجھیے کہ نعمان الحق صاحب کی شخصیت کے ہر پہلو سے وہ واقف ہو جائیں گے کہ نعمان دل میں کیا رکھتے ہیں اور نظر میں کیا رکھتے ہیں۔ نظر اور دل کا معاملہ ہر ایک نظر والے نہیں سمجھ پاتے، وہی سمجھ پائیں گے نعمان الحق کو جو نظر میں نظر رکھتے ہیں۔ اور میں خوش ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی، میرا مخلص، میرا ہمدرد نعمان الحق جو ہیں وہ ہماری کچھ باتیں وہ سن رہے ہیں، جو میں سوچتا ہوں وہ آپ سب کے روبرو پیش کر دیتا ہوں۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں دائرے میں رہنے کا قائل نہیں ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ اسی کا اظہار کر دیتا ہوں۔ اور یہ معاملہ ہے کہ ہاں تو جی میں کچھ اور سناؤں گا کہ روز ہنستے تھے بیٹھ کر، لیکن غور سے سنیں کہ روز ہنستے تھے بیٹھ کر، لیکن آ گئے آپ کس کے پہلو میں، آ گئے آپ کس کے پہلو میں، اور بند ہیں کھڑکیاں بھی دروازے، بند ہیں کھڑکیاں بھی دروازے، کبھی دنیا میں آشنائی ہے، یہ کیسی دنیا میں آشنائی ہے۔ اور ایک مقطع اور سن لیں کہ دھند ہی دھند ہے فضاؤں میں، دھند ہی دھند ہے فضاؤں میں، زہر ہر سمت ہے ہواؤں میں، تم جسے کہتے ہو کرونا تابش، تم جسے کہتے ہو کرونا تابش، ہے علاج اس کا بس دعاؤں میں، ہے علاج اس کا بس دعاؤں میں، بس دعاؤں میں۔ اور ایک قطع اور ہے، اور وہ قطع ہے نعتیہ، اور نعتیہ قطع بھی آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہر وقت خیالوں میں وہ گنبد خضرا رہتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 30 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں گزرا، اور وہ لمحہ ایسا لمحہ تھا کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نظر میں کعبہ ہے اور دل میں مدینہ ہے جو بسا ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہر وقت خیالوں میں میرے وہ گنبد خضرا رہتا ہے، ہر وقت نگاہوں میں اب تو بس کعبہ کعبہ رہتا ہے، ہر وقت نگاہوں میں اب تو بس کعبہ کعبہ رہتا ہے۔ اب کیا فکر ہو تابش کو، کوئی کیا خوف ہو اس کو، کیا فکر ہو تابش کو، کوئی کیا خوف ہو اس کو عقبی کا، اس کے تو لبوں پہ عرصہ سے اب مولا مولا رہتا ہے، اس کے تو لبوں پہ عرصہ سے
اب مولا مولا رہتا ہے۔ جی جی شیر اکرم صاحب، واہ 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 واہ، بہت خوب، کیا بات ہے جناب، آپ کی شمولیت جو ہے میری خوشی کا باعث ہے، اور اچھے لوگ اور ادب نواز لوگ شامل ہیں، اور معدود چند ہی جو ہے وہ گرا قدر جو ہے ہمارے لیے باعث مسرت ہیں، گرا قدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حیات جاودانی عطا کرے اور خوش رکھے۔ ایک نظم ہے کہ محفل کی شان اردو ہے، محفل کی شان اردو ہے، میری مادری زبان اردو ہے، میری مادری زبان اردو ہے، عاشقوں کی جان اردو ہے، عاشقوں کی جان اردو ہے، دیکھو سر پر صاحبہ اردو ہے، دیکھو سر پر صاحبہ اردو ہے، اور کہی ہے ہر ایک سے ہندی، کہتی ہے ہر ایک سے ہندی، سنو دل کا ارمان ہے اردو، سنو دل کا ارمان ہے اردو، اور مت کرو گھر سے بے گھر، مت کرو گھر سے بے گھر، زندگی کی داستان ہے اردو، زندگی کی داستان ہے اردو، ہاں دل یہ حکمراں اردو ہے، ہاں دل پہ حکمراں اردو ہے، لکھو ہماری پہچان اردو ہے، لکھو ہماری پہچان اردو ہے، لکھو ہماری پہچان اردو ہے، مفاد پرستوں سے کہتے رہو، مفاد پرستوں سے کہتے رہو، مٹے گا نہیں نشان اردو ہے، مٹے گا نہیں نشان اردو ہے، محفل کی شان اردو ہے، میری مادری زبان اردو ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اردو کے سلسلے میں ہم سب ذمہ دار ہیں، اردو کے سلسلے میں ہم سب سوچ نہیں رہے ہیں، مدرسے سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بچوں کی طرف ہمارا جو توجہ ہونا چاہیے اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اردو گھر سے بے گھر ہو رہی ہے۔ اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو کو مراد یا اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے بعد بھی ہم اردو داں طبقہ جو ہے ایک اردو میں اپلیکیشن درخواست دینے کے بھی اہل نہیں ہیں، کہ ہم اتنی بھی کوشش نہیں کرتے کہ ہم درخواستیں اردو میں دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اردو ٹرانسلیٹر ہو یا اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر ہو یا ٹائپسٹ ہو تو وہ جو ہے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اردو کے فروغ کے سلسلے میں جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں جو مراد سرکار سے ملتی ہے اس کا صحیح اور جائز استعمال نہیں ہو پاتا ہے، اور جو مستحق ادیب و شاعر ہیں ان تک وہ مراد نہیں پہنچ پاتی ہے، اور لوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اردو جو ہے آئی سی او میں ہے، اور اب تک آئی سی او میں ہے، اور ہم اردو داں طبقوں کو چاہیے کہ اردو کے سلسلے میں ہم اپنے گھر سے ایک تحریک شروع کریں، اور جو ریٹائر کر چکے ہیں وہ ایک دو بچے کو وہ اردو پڑھائیں کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اردو کو سمجھے جانے اور اردو کے فروغ کے سلسلے میں کام کرے۔ تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داریاں ان لوگوں کی بھی ہیں جو ریٹائر کر چکے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کی جو پینشن لے رہے ہیں اس میں سے اگر 1500 روپیہ نکالتے ہیں اور ایک بچے کو وہ اردو لکھنا پڑھنا بولنا سکھاتے ہیں تو یہ کار خیر بھی ہے، اور اردو کے ستون کو مضبوط بنانے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد جب تک نہیں ہوگا ہم تنزلی کے شکار رہیں گے، اور تنزلی کے شکار ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قدم بڑھانا ہوگا اور اس کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ کسی کو دیکھنا نہیں ہے، مجھے دیکھیں، میں
ایک دو کو میں جو ہے نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا ان کے لیے کاپی کتاب کا انتظام کرتا رہتا ہوں، اور ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے میں ہر طرح کا وہ کام کرتا ہوں جس سے کہ ان کی خوشی جو ہے ان کے لب پر اور ان کے چہرے پر دیکھی جا سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اردو کے سلسلے میں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور نہیں تو پھر فارسی کا جو حشر ہوا ہے آپ اس کو دھیان میں رکھیں، رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جناب۔ ایک وقت تھا جب آپ کھتیان اور ان سب چیزوں کی جانکاری جب بلوگ سے لینے جائیں گے تو ایک وقت تھا جب ہر کام فارسی میں ہوا کرتا تھا۔ تو اردو کے سلسلے میں واقعی میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو اردو کے نام پر جو ڈرامہ کرنے والے ہیں، اردو کے نام پر جو مراعات کھانے والے ہیں، اردو کے نام پر جو ڈفلیاں بجاتے ہیں، جو عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور انہیں پکڑ کر ہر 10 آدمی ان سے سوال کرے۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو گھیریں گے نہیں، تب تک ان کے حوصلے بلند رہیں گے، اور وہ جو مراد کے صحیح مستحق ہے ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پائیں گی۔ اور ان تک ان چیزوں کو پہنچانے کے لیے آپ ان کے علاقے میں، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کی نشاندہی کیجئے کہ کون سے ادیب و شاعر اس مراد کے مستحق ہیں، ان کو آپ ڈیلیگیشن بنا کر ان تک جائیں، ان سے اپیل کریں، اور ان کو مراد پہنچائیں، تاکہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں جو کام کر رہے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں۔ چند لوگ ہیں۔ میں 30 سال کے بعد جب گھر واپس ہوا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اردو کے سلسلے میں موجود چند لوگ ہیں جو نہ صرف تحریری شکل میں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، اور ویسے لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کر رہے ہیں جو اردو کے دشمن ہیں، اور اردو کا نام لے کر اور اردو کے مراعات کو نہ صرف اپنی جائیداد سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کی جو خواہشات ہیں اور اردو کے سلسلے میں جو فروغ کے سلسلے میں زمینی سطح پر جو کام ہونا چاہیے اس کے لیے وہ قدم نہیں بڑھا رہے ہیں، بلکہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر محدود چند لوگ ہیں، جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سید احمد قادری ہیں، ان کی تحریریں جب میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ زمینی سطح کے ادیب ہیں اور زمین سے جڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ایک محنت ہے، ایک لگن ہے، اور اردو کے سلسلے میں وہ نہ صرف کوشاں رہتے ہیں بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعہ نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ دوسری شخصیت بہار کی جو میں نے دیکھی، وہ بے باک صحافت میں ایک اہم نام جو ہے اشرف استھانوی صاحب کا آتا ہے۔ اشرف استھانوی صاحب بھی ایک قابل قدر شخصیت ہے، اور جتنی محنتیں وہ کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ محنت کرتے ہیں بلکہ وہ اردو کے سلسلے میں وہ کھوجتے رہتے ہیں کہ کون کہاں چھپا بیٹھا ہے، کس نے جو ہے لکھنا چھوڑ دیا، کس نے جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ ان کو تلاشتے ہیں، ان کی پذیرائی کرتے ہیں، ان کے حوصلے کو بلند کرتے ہیں، اور انہیں یہ احساس دلاتے ہیں اشرف استھانوی صاحب کہ تم چہروں کی بھیڑ میں منفرد ہو۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو اشرف استھانوی کے اندر موجود ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر ضلع، ہر علاقہ، ہر شہر کے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں،
اور جڑے رہتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اردو کا مسئلہ ہو، یعنی حق بات کے لیے وہ اکثر و بیشتر اشرف استھانوی صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے، وہ اداریہ نہیں لکھتے، وہ مضامین نہیں لکھتے، بلکہ وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہر دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کی پہچان بھی ہے، اور اس سلسلے میں میں ان کے اس حوصلے کو سلام کرتا ہوں، اور صحت کاملہ کے لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک شعر، باتیں بہت ساری ہیں، اور میں ان دنوں علیل ہوں، بیمار ہوں، اور اس کے باوجود سوچا کہ آج آپ کے سامنے روبرو ہو جاؤں تو کچھ درد کا احساس جاتا رہے گا، اور وہی ہو بھی رہا ہے کہ میں روبرو ہوں اور درد کا احساس محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایک شعر ملاحظہ کیجیے کہ زندگی میں ملے ہر خوشی آپ کو، زندگی میں ملے ہر خوشی آپ کو، ہو مبارک ہدایت بڑی آپ کو، ہو مبارک ہدایت بڑی آپ کو۔ اور آخر میں چلتے چلتے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے ایک ایک لفظ کے پس پردہ کہی ہوئی بات پسند آئے گی، اور اس پسندیدگی کا آپ ضرور اظہار کریں گے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی دائرے میں بند ہو کر نہیں جی ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے، اس لیے کہ میں مدینہ شریف میں رہا ہوں، اور پوری دنیا سے 24 گھنٹہ میرا واسطہ رہا ہے، اور اس لیے میں اپنی نظر میں نظر لے کر آیا ہوں مدینہ سے، اور میں ہر ادا کو اسی نظر سے نہ صرف تولتا ہوں، پرکھتا ہوں، بلکہ میں کبھی کبھی خاموش بھی ہو جاتا ہوں مسکراتے ہوئے۔ یعنی کہ دل میں کسی کے لیے نہ شکوہ ہوتا ہے، نہ شکایت ہوتی ہے، بلکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ نہیں رہے گا۔ رہے گا کیا؟ آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا ملنا، آپ کا جلنا، اور نہیں تو نئی نسل اردو سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں ہوگا یہ کہ آپ کی چیزیں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ آنے والی نسل کے لیے، اس نئی نسل کے لیے اگر آپ ان نئی نسلوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کھوکھلے ہیں، اور آپ کھوکھلے ہیں۔ معاملہ صرف جو ہے بولنے سے نہیں، عمل سے ہے، اور ہر شخص اگر ایک بچے پر دھیان دے گا تو آنے والی نسل جو ہے اردو کے فروغ کے سلسلے میں ایک اہم رول ادا کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں ایک شعر عرض کر دوں کہ وقت نے احسان، ایک شعر عرض ہے، مقطع کا شعر ہے کہ وقت نے احسان لکھی ہے وہ تاریخ چمن، وقت نے احسان لکھی ہے وہ تاریخ چمن، جب کبھی بجلی گرے گی تم اسے دہراؤ گے، جب کبھی بجلی گرے گی تم اسے دہراؤ گے، جب کبھی بجلی گرے گی تم اسے دہراؤ گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، اور چلتے چلتے پھر یہ عرض کرتا چلوں کہ فروغ اردو کے سلسلے میں آپ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، اور ایک بچے کو، ایک چھوٹے بچے کو اردو کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ امید ہے کہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں ہم لوگ کا یہ قدم جو ہے وہ اردو کو ICU سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
بڑے بڑے نام، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے سیمینار اور بڑے بڑے مشاعرے۔ اب تو میں نے جب 30 سال کے بعد میں گھر واپسی ہوئی ہے، جب میں مدینے سے واپس لوٹا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ گاؤں میں جہاں لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس گاؤں میں ایک بڑے مشاعرے کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ لاکھوں روپے ضائع کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ یہ بتا دو ہم کو۔ نہیں، ہم کو بتا دو کہ کیا فائدہ ہے۔ گاؤں میں تم مشاعرہ کر رہے ہو اور اس مشاعرے میں شاعرہ نہیں آ رہی ہیں، اس مشاعرے میں ادا دکھانے والی آ رہی ہیں، لٹوں کو جھٹکنے والی آ رہی ہیں، اور کھینی ملتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں، شعر نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ جو ہے کھینی ملتے ہوئے اس گاؤں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیا سیکریٹری صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ گاؤں میں بھی شہر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور لٹوں کا جھٹکنا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو بھائی گاؤں میں مشاعرہ کرانے کا کیا تک ہے؟ ایسے کتنے ادیب و شاعر ہیں جو کہ واقعی میں قابل تعریف بھی ہیں اور عمدہ کلام کہتے ہیں، لیکن پشپناہی نہیں ہے، اور وہ صاحب کتاب ہونے کی تمنا لیے بغیر وہ جو ہے مر جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی فروغ اردو کے سلسلے میں کام کرنے والے مرنے کے بعد بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ویسے لوگوں کے گھر پر جا کر کچھ چیزیں دیں تاکہ ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار یہ کہیں کہ اردو کے لیے وہ شخص واقف تھا، تو اردو والے آئے اور اردو والے نے ان کی پذیرائی کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ گارجین بھی کہتے ہیں کہ اردو پڑھ کے کیا کرو گے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک پذیرائی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! اور بڑے بڑے نامچی بن گئے، تو یہ نامچی رہیں گے نہیں، اس لیے کہ نئی نسل آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ نئی نسل آپ کے پورے شجرے کو، آپ کے پوری حرکتوں کو نہ صرف بے نقاب کرے گی، بلکہ یہ جو کرسی ہے نا، یہ کرسی پر بیٹھنا دشوار ہو جائے گا، آپ کرسی پر نظر نہیں آئیں گے، آپ کے دفتر میں، آپ کے روم میں تالا لگا رہے گا، اور آپ جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر صرف ڈرافٹنگ کیجئے گا اور اس ڈرافٹنگ کو سرکاروں تک بھیجتے رہیے گا۔ لیکن آج کی نسل، آج کا نوجوان جاگ گیا ہے، اور آج کے نوجوان کے عتاب سے اردو کے دانشور اور اردو کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کو تو حساب دینا ہوگا، آپ کو تو حساب دینا ہوگا کہ کیا کیا نہ کیا آپ نے۔ ارے آپ نے تو وہ کیا جس کی آڈیو ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ ارے آپ نے تو وہ کیا کہ پی ایچ ڈی کرانے کے سلسلے میں آپ نے جو ہے عورت کو عورت نہیں رہنے دیا۔ عورت حجاب کا نام ہے، عورت کو عورت نہیں رہنے دیا۔ شاعرہ بنانے کے چکر میں آپ نے کیا کیا نہ گل کھلایا، شاعرہ بنانے کے چکر میں آپ نے کیا کیا نہ گل کھلایا، اور ان آنکھوں نے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ ہر لوگوں کا، ان لوگوں کا جو اس میں ملوث ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہر لوگوں کا میں رکھتا ہوں۔ ارے ایسے ایسے اردو والے لوگ ہیں کہ جب میں بہار اردو اکیڈمی کے ایک فنکشن میں تھا، وہاں سے میں واپس لوٹ رہا تھا، تو یہ اردو والوں کی زبان ہے، سن لیجئے، نام نہیں لوں گا، وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ احسان تابش کیا چیز ہے۔ احسان تابش خاموش رہتا ہے، لیکن ایک درس کی سیاہی میں ایک عمر گزری ہے،
اور احسان تابش جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نہ صرف اٹھا ہے بیٹھا ہے بلکہ کلام حیدری اسکول کی پیداوار ہے، جہاں لال نشان دینے کی بھی اہمیت تھی کہ کس لفظ پر لال نشان دینا ہے، اور اس کا جواب آنے والے وقت میں دیا جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں، اسی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھرا پورا پیڑ جو ہے ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اب کھوکھلا پیڑ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جب میں بہادر اکیڈمی سے باہر نکل رہا تھا تو اس میں آپ کے دانشور بھی تھے اور بڑے بڑے عہدے پہ فائز لوگ بھی تھے اور ٹی وی والے بھی تھے اور ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے، یہ سارے لوگ تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، سارے لوگ تھے۔ اس میں ایک اپنے کو کالر سیدھا کرنے والا کسی کی انگلی پکڑ کر کہاں سے کہاں اس نام کو بھی وہ نہیں بچا سکا۔ ارے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم لوگ میٹرک میں تھے تو اس کو دیکھتے تھے کہ کالا بیگ لے کے پیچھے 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 چلا جا رہا ہے، اور تو اس نے اس نام کی لاج بھی نہیں رکھی، اس نے ایسی سی حرکتیں کی، ایسی سی حرکتیں کی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس شخص نے مجھے کیا کہا، سنیے اور سوچئے، اردو کے اگر آپ پروفیسر ہیں، اردو کے اگر آپ دانشور ہیں، اردو کے اگر آپ ادیب ہیں، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اہمیت ویسے لوگوں کو دینی چاہیے کہ جو نئی نسل کو، جو اردو سے وابستہ نوجوان ہے تو اس کی نہ صرف رہبری کریں بلکہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ عیب کی پردہ داری کرو۔ معاملہ یہ ہے کہ میں کمرے میں بیٹھ کر ہر ایک کی خبر رکھتا ہوں جناب، ہر ایک کی خبر رکھتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ سفر ہوا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے جانا پڑا، لیکن جب واپس لوٹا اور جب اکیڈمی سے میں باہر نکل رہا تھا تو اس شخص نے، سارے لوگ موجود تھے، اس شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس شخص نے کہا، ارے احسان صاحب، آپ تو اردو ادب کے امیتابھ بچن ہیں۔ جی، یہ اردو کے کہانی کار ہیں۔ 30 سال بعد میں واپس لوٹا ہوں تو نئی نسل جو ہے، قسطنطنیہ جس کو لکھنے نہیں آتا تھا وہ 6 مجموعے کا مالک ہو چکا ہے، اور جو ایک بڑی شخصیت کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا وہ شخص اس سے نیچے ہے۔ یہ تو افسوسناک عمل ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ارے آپ تو اردو ادب کے امیتابھ بچن ہیں۔ جناب والا، میرا جواب سن لیجئے کہ میں نے کیا کہا۔ میرا جواب یہ تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس زمانے سے جانتا ہوں تمہیں جب اس بڑی شخصیت کے انگلی پکڑ کر تم چل رہے تھے اور اس کے نام کا سہارا لے کر بڑے بڑے صاحب علم اور دانشور تک تمہاری رسائی ہو رہی تھی، تو تم اصل معاملہ کیا تھا کہ وہ بڑی شخصیت تو ان سے ملنے آ رہی تھی اور تم اپنے نام کو جو ہے بڑھاوا دے رہے تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں بھی تم ناکام نظر آئے، اور احسان تابش جو 80 سے 90 تک نہ صرف لکھتا رہا بلکہ وہ بولتا بھی رہا، گیا میں جے پی آندولن کا ایک اہم کارکن بھی رہا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اس کو نہ چھیڑو، احسان تابش کو چھیڑو گے تو احسان تابش جو ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کا ایک مثال یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ ارے آپ تو اردو ادب کے امیتابھ بچن ہیں، تو میرا جواب تھا کہ میں 30 سال کے بعد میں واپس لوٹا ہوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اردو ادب کے تم پران کے پران ہی رہے۔
یعنی کہ وہ آج تک پران ہے۔ اور جب میں واپس لوٹا تو فیس بک پر میں نے لکھا کہ عظیم آباد میں مجھے اردو ادب کا وہ ناگ آج بھی زندہ نظر آیا جو کہ زندگی میں بھی وہ زندہ نہیں دکھا۔ دیکھنے میں وہ زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اور لوگ اردو والے سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ اور میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، نظر میں نظر رکھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ پس پردہ میں نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی ہے اور لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ایسے زہریلے لوگوں سے، ایسے جو ہے ناہنجار لوگوں سے اردو ادب کو بچانا ہے، اور ایسے لوگ ناصور ہوتے ہیں جو گروپ بندی کرتے ہیں اور گروپ بندی کر کر کے اردو کو صرف نقصان پہنچا رہے ہیں، نئی نسل کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، اور آج نئی نسل ان کا نہ صرف مقابلہ کرے گی بلکہ ان کو ان کا راستہ، ان کا مقام بتا دے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اردو کے لیے فروغ اردو کے لیے بہت کام کر رہے ہیں لوگ، اور اس میں مجھے اچھا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ خواجہ اکرام الدین، پروفیسر خواجہ اکرام الدین، وہ ہم لوگ کے جونیئر ہیں، لیکن پروفیسر خواجہ اکرام الدین نہ صرف کرسی کی لاج اس نے رکھی ہے بلکہ اردو کے سلسلے میں جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نہ صرف وہ سوچ رہا ہے بلکہ دنیا سے لوگوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرا رہا ہے، بلکہ وہاں کے حالات، وہاں کا پس منظر اور وہاں اردو کیسے فروغ پایا اس سلسلے میں جانکاری آپ تک پہنچا رہا ہے، تو بہت ہی قابل تعریف شخصیت ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے نہ صرف کہ JNU کی لاج رکھی ہے بلکہ اس نے اتنی محنت کی ہے کہ وہ جو ہے دنیا میں نہ صرف جانا پہچانا جا رہا ہے بلکہ آنے والی نسل تک وہ چیز پہنچا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک بڑا کام لے لے۔ اور یہ چھوٹ بھائیاں لوگ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، ارے تمہاری اوقات ہر لوگ جان رہا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اردو اور ہندی یہ دونوں نہ صرف بہنیں ہیں بلکہ یہ دونوں بہنیں جو ہے کسپسی کے عالم میں ہیں، اور اس گروپ بندی کو جب تک کہ آگ نہیں دکھانے والوں آگے بڑھو گے تب تک ان کی ہمت افزائی ہوتی رہے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل آگے بڑھے اور سوال کرے۔ جس دن سوال کرنا آ گیا اس دن سمجھو کہ کامیابی قدم چومے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم رکھتا ہوں، کہا کہ میں بولتا رہوں گا اور کریدتا رہوں گا اور درد لوگوں کو ہوتا رہے گا اور لوگ سوچتے رہیں گے۔ اس لیے میں سمجھیے کہ زیادہ تر اپنے حجرے میں رہتا ہوں۔ میں حجرے میں رہتا ہوں کیونکہ میں نے حقیقت کو سمجھا ہے کہ حقیقت ہے کیا چیز، اور وہ لوگ نہیں رہے، وہ لوگ بہت کم ہیں جو گوشہ نشین ہو گئے، جو صاحب علم ہیں۔ گندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو صاحب علم ہیں، جو دانشور ہیں، وہ زبان کھولنا پسند نہیں کر رہے ہیں، وہ حجرے میں قید ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نظر ان تک پہنچے اور ان کو وہ مقام دیں جو مقام کے وہ مستحق ہے۔ تو میرا نئی نسل سے بس اتنا ہی ہے کہ سوال کرو، سوال کرنا سیکھو، آگے بڑھو، اور آگے بڑھو گے تو کامیابی قدم چومے گی۔ اور اسی کے ساتھ کہ وقت نے احسان لکھی ہے وہ تاریخی چمن، وقت نے
एहसान वो लिखी है तारीख चमन, जब कभी बिजली गिरेगी तुम उसे दोहराओगे, जब कभी बिजली गिरेगी तुम उसे दोहराओगे। इसी के साथ शब बखैर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जिंदगी ने साथ दिया तो फिर हाजिर हूँगा अपनी आड़ी तिरछी तहरीरों के साथ, जिस पर मुझे बहुत गर्व है। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ कि मैं अपने ख्यालात का न सिर्फ इजहार करता हूँ बल्कि दिल की गहराइयों तक उतरकर सोचने पर मजबूर करता हूँ, सोचने पर मजबूर करता हूँ। इसलिए उठो नई नस्ल के नौजवानों, उठो और उर्दू को आईसीयू से निकालने के लिए तुम अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ शब बखैर। जिंदगी रही तो फिर हाजिर हूँगा, फिर हाजिर होगा एक नए मौजू के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नई फिक्र के साथ। और तो आप समझ सकते हैं डॉट 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 डॉट। और इस डॉट में वो लोग सब हैं, सब हैं जो उर्दू के दुश्मन हैं, जो उर्दू के दुश्मन हैं। आप उनको पहचानिए और उनको स्टेज से किसी भी सेमिनार या किसी भी इसमें आप देखें, उनको न सिर्फ ये कि स्टेज पर जाकर उनसे आप 4 सवाल कीजिए, और जिस दिन सवाल कीजिएगा उनकी औकात समझ में आ जाएगी। दानिश्वर तो बेचारे खामोश हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की नई नस्ल सवाल ज़रूर करेगी, सवाल ज़रूर करेगी, सवाल ज़रूर करेगी और उर्दू को आईसीयू से ज़रूर निकालेगी। और मैं सैयद अहमद कादरी जैसे सहाफ़ी, आपके तबस्सुम फातिमा जैसी लिखारी और अशरफ थानवी जैसी शख्सियत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग उर्दू के सिलसिले में न सिर्फ ये कि ख्वाब गफलत से जगाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि उर्दू ज़ुबान बहुत प्यारी ज़ुबान है, उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो।